بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل والہمنا بفیض فضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ درس عقیدہ طحاویہ اور حنفی فقہ ہمارا جاری ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم متشابہات پر کلام کیے تھے، مزید کلام کیے تھے۔ انشاءاللہ آج بھی تھوڑا اس کی تاریخ میں جائیں گے کہ فرقے جو بنے ہیں، ہمارے عقیدے کے جو الگ الگ فرقے بن گئے، جیسے مجسمہ ہے، معتزلہ ہے، ہم بات کیے ہیں، ان کی ذکر کیے ہیں، لیکن ہم اصل میں یہ اشاعرہ ماتریدیہ کیوں وجود میں آئے، اثریہ جیسا کہتے ہیں، حنابلہ کی جو شاخ ہے وہ کیوں وجود میں آئے۔ تو یہ جو الگ الگ عقیدے کے جو مذاہب ہیں یہ کیوں وجود میں آئے، اس پر تھوڑی سی آج تاریخی پس منظر پر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا، کہ عقیدے میں مذہب کیسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، فقہ میں ہم سمجھ سکتے ہیں نا، عقیدے میں ان کا الگ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، بنیادی عقائد ایک ہی ہیں، لیکن فروعی عقائد بھی کیوں نظریہ بدل رہا ہے، اس پر ہم توجہ تھوڑی سی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈالے تو آواز برابر آ رہی ہے، آن لائن چیک کر لیے۔ تو اس سے پہلے ہم اچھا، پچھلی مرتبہ میں ایک چیز بولنا چاہ رہا ہوں پھر سے، تعویل کے بارے میں ہم بات کیے تھے اور اس بات، ٹھیک ہے، اس بات میں ہمارے دو مذاہب بتائے تھے، ایک صحیح ہے مذہب، ایک غلط ہے، ٹھیک ہے، ایک مجسمہ کا مذہب ہے اس بات میں، تعویل ہے، اور ایک ہے تفویض۔ تو یہ تین ہیں ہمارے جو درست ہے مناہج۔ اس میں ایک بات پچھلے بار میں بتایا تھا کہ معنی، تو یہ جو غلط والا ہے یہ تو صحیح والا ہے، تو غلط والا جو ہے اس بات کا عقیدہ، اس میں وہ حضرات میں معنی اور کیف پہ کچھ بات کیا تھا اس سے پہلے، تھوڑی سی بات مبہم رہ گئی، ایسا مجھے محسوس ہوا، تو میں پھر سے عرض کر دینا چاہ رہا ہوں تھوڑی توضیح کے ساتھ۔ تفویض کا ہمارا کیا ہے، یہاں پر بھی ہم بولے تھے کہ معنی اور کیف ہے، تو کیا ہو رہا، عقیدے میں فرق کیا ہے تفویض میں اور یہ جو حضرات جو اس بات کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کے بھی اگر آپ بات کر لیجئے، تو یہاں پر تفویض اگر ہم کر رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ید اللہ، یا استواء علی العرش ہم بات کیے تھے اس سے پہلے، یا وجہ اللہ، وجہ مطلب عربی میں ہاں ذات لیتے، لیکن اگر آپ لٹرلی لیے لغوی معنی کیا ہے، وجہ چہرہ، ٹھیک ہے، تو کیا چہرہ نعوذ باللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، تو ہم کیا کرتے ہیں، معنی کا ہم ظاہری معنی کی کیا کرتے ہیں، ہم نفی کر دیتے۔ تو تفویض میں کیا ہو رہا ہے، ظاہری معنی کی نفی کر رہے ہیں آپ، اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں، معنی مجھے پتا نہیں ہے بول رہے ہیں آپ۔ تفویض میں اللہ کے سپرد ہے معنی، جو معنی ہے، ید کا معنی کیا ہے نہیں پتا، قدم، حدیث میں قدم آیا ہے، جہنم بولی حل من مزید، اور ہے جہنمیاں ڈالنے کے لیے، حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ قدم مبارک ڈال دی، تو پھر وہ خاموش ہو گئی، تو کیا مطلب قدم کا، کیا ہم ظاہری معنی لیں گے؟ تو ہم تفویض والے کہتے ہیں نہیں، ظاہری معنی نہیں لے سکتا، کیونکہ اس میں تشبیہ ہو جاتی مخلوق سے، تو معنی ظاہری ہم نفی کر دیا، اور معنی کیا ہے اللہ عالم، اللہ کو پتا ہے، ہم کہہ دیے۔ تو جب آپ معنی ہی نہیں پتا کہے تو تفویض اپنے آپ کیف ہوتا ہی نہیں اس کا، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی، تو کیف ہے ہی نہیں، نو کیف، کیف اٹ نکل گیا۔ لیکن یہ حضرات کیا کرتے، جو اس بات غلط، اس بات کا جو مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ معنی ہے، معنی ہے ظاہری حقیقی معنی ہے بولتے، لیکن ہم کو پتا نہیں ہے وہ کیسا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے لیکن کیسا ہے مجھے نہیں پتا۔ یہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا ہاتھ وضع تو ہو ہی نہیں سکتا، ترجمہ بھی مت کرو، ہاتھ ید ہی رکھو، عربی میں جیسا ہے ویسا ہی رکھو، اور پھر کہو اللہ کو معلوم کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہے ہاتھ، ترجمہ بھی کرتے ہیں، ہینڈ بھی کہتے ہیں، جو زبان میں ترجمہ کرنا ہے کرتے، کر کے بولتے، لیکن ہم کو نہیں پتا کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ
ظاہری معنی کا اس بات کر رہے ہیں اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں پتا، تو یہ تھوڑا سا بہت خطرناک ہے. تو یہ کہتے ہے ساتھ میں مجھے نہیں پتا بولتے. ٹھیک ہے، ان کے پاس غلط ہے ہی نہیں، اللہ کو معلوم. ویسے یہ بولتے ہے لیکن اللہ کو معلوم کیسا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک باریک فرق ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا، کیف بھی آ جاتا ہے. یہاں پہ کیف بھی ہو جاتی کہ کیسا ہوں گا وہ، ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا. یہاں پہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ کیف اللہ کے اوپر اپلائی کر ہی نہیں سکتے آپ، ہوتا ہی نہیں. ہم بات کیے تھے اس پہ. ٹھیک ہے، تو میں تھوڑا سا تو یہ تفویض کا مطلب ہے کہ سپرد کر دینا. ٹھیک ہے، فویض امری اللہ، قرآن میں آیت بھی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا میرے تمام امور. تو تفویض کا معنی سپرد کرنا. تو سلف جو کیے وہ معنی کی تفویض کیے تھے. ٹھیک ہے، آج کے جو حضرات ہیں جو غلط یہ مذہب پہ چلے، وہ سمجھتے ہیں کہ تفویض کیف کی کرنا ہے. تو کیف بھی وہ پتا ہے، کیسا ہے نہیں پتا بھائی. ٹھیک ہے، کیف ہے، کیسا ہے مجھے نہیں پتا. تو وہ غلطی یہ کر رہے ہیں کہ وہ کیف کی تفویض کر رہے ہیں. تفویض کسی کرنا تھا اصل میں، معنی کی تفویض کرنا کہ اللہ کو معلوم کیا معنی ہے، ظاہری تو نہیں ہے، اللہ کو معلوم کیا ہے. تو کیف اپنے آپ پکچر سے آؤٹ ہو جاتا. یہاں پہ آپ معنی مجھے پتا ہے، مطلب کیسا ہے معنی، لیکن معنی مجھے پتا ہے لیکن وہ کیسا ہے مجھے نہیں پتا بول رہے ہیں آپ. تھوڑا باریکی ہے، تھوڑا غور کرے تو سمجھ میں آتی باریکی کیا ہو رہی. مجھے پتا ہے کیا ہے لیکن وہ کیسا ہے نہیں پتا. یہاں پہ مجھے وہ کیا ہے نہیں پتا، فرق سمجھ رہے ہیں ہم. وہ کیا ہے ہی نہیں پتا مجھے، لیکن ظاہری تو معنی نہیں ہے. یہاں پہ وہ کیا ہے مجھے پتا ہے لیکن وہ کیسا ہے مجھے نہیں پتا، جس کی وجہ سے عقیدہ وہ تفویض کیف ہی کر دیتے، تفویض معنی کی کرنا تھا اصل. ٹھیک ہے، یہ غلطی ہے یہاں پر، بہت بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے، یہ مذہب یہ مجسمات پر لے کے جاتا. تو یہ میں پچھلی بار تھوڑا سا مبہم رہ گیا سا محسوس ہوا میرے کو. آپ پھر سے لکھ لیا. ٹھیک ہے، تو یہ جب تک لکھتے وقت میں یہاں پر نیچے تو کچھ ہمارے پاس ہم کون کون ہیں، حنابلہ، اہل سنت میں معتزلہ، اور اشاعرہ. اچھا، اشاعرہ میں دونوں آ جاتے. ٹھیک ہے، جب ہم اشاعرہ بولیں گے تو اشعریہ اور ماتریدیہ دونوں آ جاتے. ٹھیک ہے، اور یہاں کون ہے، مجسمہ، شیعہ، خوارج. ان کو اوپر لکھنا تھا میں، یہ اوپر آنا. خیر، اتنے ہم الگ الگ فرقوں کے نام پڑھے پہلے. ٹھیک ہے، میں لکھ رہا ہوں ساری معلومات. آگے اس پہ گفتگو کریں گے کہ آخر یہ اتنے فرقے بنے کیوں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم عقیدے میں اتنا ہمارا اختلاف ہے ایک دوسرے سے. آپ لکھ لیے بات، بولیے میرے. یہ 1، یہ 2، یہ صحیح، یہ غلط. لکھ لی. ہاں، یہ مسئلہ نہیں ہے میرے. تو شروع میں آپ شروع کے دیکھیں گے تو ہم بات کر رہے تھے اہل سنت کون ہے. ایک شروع میں ہے دروس کے شروع میں کہ اہل سنت کون ہے، اس پہ گفتگو ہوئی تھی. جنگ صفین میں یہ ہوا تھا، واقعات پیش آئے تھے، جو بھی ہوا تھا کہ اہل سنت آخر وجود میں آئی، کیسا سی بات ہوئی تھی. تو تھوڑا سا اور اس پہ ہم گہرائی میں اگر فرقوں کی بات جبھی بھی کر رہے تھے، لیکن آج تھوڑی اور کہ پہلے سب سے پہلے کیا تھے، مسلمان تھے ہم. قرآن ہم کو مسلمان بولتا، مسلم، لیکن پھر یہ اور نام ہے کیوں، نام کیوں آ گیا. تو یہاں پر فرسٹ گروپس جو تھے، ایک گروپ بنی خوارج. سب سے پہلے جو علیحدہ ہوئی، سب سے پہلا فرقہ خوارج کا ہے. یہ ہم دیکھے تھے اس سے پہلے، معلومات بھی ہے اکثر لوگوں کو. پھر ایک گروپ بنی شیعہ، غلط سپیلنگ لکھ دے رہا ہوں.
ٹھیک ہے. شیعہ اور ایک گروپ تھی یہ بچی. تو جب خوارج الگ ہو گئے, شیعہ الگ ہو گئے, تو بچی ہے ایک فرقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, وہ الجماع. یہ بڑی گروپ تھی, یہ چھوٹے چھوٹے گروپس, 2 گروپس علیحدہ ہو گئے. تو جو بچے ہوئے مسلمان تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے, تو ان کو بولیں گے آپ الجماع, دا گروپ. ٹھیک ہے, یہ دا گروپ ہے, دا گروپ, گروہ. ابھی اہل سنت والجماع نہیں ہے, ٹھیک ہے, خالی الجماع ہے. اب اس میں کیا ہوا, جب فتح ہونا شروع ہوئی حضرت عمر کے زمانے میں, ہم روم کو فتح کیے مسلمان, ٹھیک ہے, تو وہاں پر کیا ہوا, الگ الگ قسم کے ہمارے گریک یونانی جو فلسفہ تھا, منطق والے, ان لوگوں کے عجیب و غریب سوالات آنا شروع ہوئے. تو شروع میں کیا تھا, نہیں کوئی بھی عقیدے کی بات کرتا تو وہ عرب ہی رہے گا, ٹھیک ہے, جو عرب ہے ان کی بات سنتے ہم. عرب کیونکہ صحابہ سب تابعین سب عرب ہے نا. لیکن بعد میں جیسا آگے زمانہ بڑھتے گیا, علم بڑھتے گیا, تو کیا ہوا, عجمیوں کی طرف سے سوالات آنے شروع ہوئے. تمہارا خدا کہاں ہے, کدھر ہے, کیسا ہے خدا, اللہ دکھتا کیسا. یہ سوالات کبھی صحابہ کے زمانے میں نہیں آئے, ٹھیک ہے. کوئی سوال تو شروع میں سوال جب کرتے تھے تو خاموش, اللہ کیا ہے, قرآن کی آیت پڑھ دینا, جیسا کہ مثلی شیء, اس کی وجہ کوئی نہیں ہے, قل هو اللہ احد لم یکن لہ کفوا احد, ختم, بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, خاموش ہو جاؤ, کچھ بھی بات نہیں کرنا. تو وہ ایک زمانہ چلتا رہا. لیکن جب ان لوگوں کا اقتدار پہ آنا شروع ہوا, عباسیوں کے زمانے میں خاص طور پہ, بہت زیادہ ان لوگوں کا سوالات آنا شروع ہوئے, جس کی وجہ سے اب مسلمانوں کو ایسا دکھا نہیں, شبہات میں پڑھ رہے لوگ ہمارے, ہم کو کچھ جواب دینا ہوگا. دیکھیے آپ, ہر علم, آپ کا علم حدیث ہے, علم عقیدہ فقہ ہے, اور تجوید ہے, نحو, صرف, یہ کیسا علوم صحابہ کے زمانے میں تھے. علوم القرآن ہے, اتنے زیادہ علوم ہیں. اب تو قرآن کے خط کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ سب کیا تھا وہ زمانے, یہ سب اتنے گفتگو بحث, مرفوع مجرور منصوب. اب صحابہ کو بولا, صحابہ بولتے کیا بکواس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آج وہ ایک مستقل علم کی شکل میں ہمارے سامنے تدوین ہو چکا. کیوں؟ ضرورت پیش آئی, مدارس قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی, اس لیے قائم کرنا پڑا, ٹھیک ہے. تو ضرورت پیش آئی کہ عقیدے کو تدوین کیا جائے. تدوین یعنی کمپائل کر کے باضابطہ ایک قواعد اور نظم کے ساتھ بتانا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, یہ ہمارے عقیدے, ہمارے اصول ہے, ٹھیک ہے. ورنہ پہلے ایسا نہیں تھا کچھ بھی. صحابہ کے زمانے کوئی ہمارا یہ عقیدے کی کتاب ہے مسلمانوں کی, کتاب قرآن ختم, اور کچھ بھی نہیں ہماری, اصل تو وہی تھا. تو لیکن اب کیا ہوا, سب مسلمان ہیں بول رہے اپنے آپ. تو اب کیا ہوا, یہ جماعہ میں سے ایک گروپ آئی, وہ بڑی عقل استعمال کرنا شروع کیے, کیونکہ وہ حضرات عقل کی بنا پر سوال کرنا, وہ عجمی حضرات. تو اب ان کو جواب دینا ہے, اب ہم جواب دینا ہے تو ان کو قرآن میں لکھا ہوا میں بات سننے والا ہے نہیں, اور انہیں شکوک پیدا کرا لوگوں کے ذہن میں. تو کیا کریں, وہ عقل انہی کی رد کرنے گئے, ان عقل سے ہی, کیونکہ وہ عقل سے بات کر رہے ہیں نا, تو ہم بھی عقل سے ہی جواب دیں گے. تو وہ بڑے عقل کو ترجیح دینا شروع کیے نقل پر, ٹھیک ہے. تو وہ بڑے عقل والے تھے, تو عقل بہت کرتے ہوئے وہ معتزلہ ہو, ان کو بولتے ہیں معتزلہ, وہ بہت عقل کو سامنے رکھتے. تو کیا کرنے لگے, ان سے پرابلم ہو گئی. دیکھیے ان کی نیت اچھی تھی, نیت ان کی اچھی تھی کہ ہم کو اسلام کی دفاع کرنا ہے. دفاع کے واسطے کیا نا بھائی, وہ کیا وہ اسلام بھٹکنے گئے تھے, نہیں. لیکن انسان بھٹک جاتا, ٹھیک ہے, نیت اچھی ہوگی تو. اس لیے علم ضروری ہے. آج صوفیاں تصوف کے نام پہ اپنے آپ کو میں صوفی ہوں, میں یہ ہوں. علم کتنا ہے آپ کے پاس, وہ بھی ضروری ہے نا. لوگ بولتے ہیں صرف صحبت کس کے واسطے رہتی, علم حاصل کرنے کے لیے, علم صحیح حاصل کرنے. صرف صحبت اختیار کیا, آپ کبھی علم حاصل کیے نہیں آپ, تو پھر آپ سے ہم علم نہیں لے سکتے نا, ٹھیک ہے. ویسے ہی ضروری ہے علم. تو وہ عقل کی بنا پر ایسے باتیں کرتے تھے. اب مثال کے طور پر جو سوالات وہاں سے آتے تھے کفار کی طرف سے, کرسچنز اور یہودی نصارہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ اتنا ظالم ہے, کیا وہ اتنا ظالم ہے
کہ وہ آپ کو پیدا کرتا ہے، پھر آپ سے گناہ بھی کروا. تقدیر پہ ہمارا ایمان ہے نا، تقدیر پہ لکھ دیا سب کہ آپ سے گناہ کریں گا، پھر آپ کو جہنم میں ڈالیں گا. اتنا بڑا ظالم ہے اللہ تعالیٰ، ایسا کیوں ہے؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ ہم بات کر چکے، آپ ہمارے اگر نہیں دیکھے پرانے درست تقدیر پہ ہم اچھی بحث کیے ہیں، اب جا کر دیکھ سکتے ہو. تو ایسے سوالات وہ کرنے لگے. ٹھیک ہے، ہم وہ بحث ہم کر لیا، آپ انشاءاللہ ڈاؤٹ ہے تو اس پہ دیکھ سکتے ہیں، ہم اس پہ یہاں پر بات نہیں کریں گے تقدیر کی. ایسے سوالات وہ کرنا شروع کیے. معتزلہ کیا کرے؟ جواب دینا اس کو. تو وہ کچھ چیزیں جو قرآن حدیث میں سمجھ میں نہیں آتے کبھی کبھار، وہ کیا کرے؟ ان کو مجازی معنی دینے لگے اور عقل کو ترجیح دینے لگے. مثال کے طور پر قرآن میں آیا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا. یہ ہے نا کہ آج ہم تم کو بھول جائیں گے جیسے تم ہم کو بھول گئے تھے، ہماری اس ملاقات کو بھول گئے تھے آج کے دن کی، یعنی قیامت کے دن کی. تم قیامت کو بھول گئے تھے، گناہوں میں آلودہ تھے تم زندگی بھر، ہم بھی تم کو آج بھول دیں گے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول جانا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا ہو سکتا؟ ہاں، اگنور کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ بالکل آپ کو انجان مار دینے والا ہے. آپ کی اللہ تعالیٰ اپنے انعام اور اکرام سے آپ کو نوازنے والا نہیں ہے، عطا فرمانے والا نہیں ہے آپ کے پر انعامات، کیونکہ وہ جو بھی حضرات تھے وہ کفار، وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ظاہری معنی ہے؟ نہیں ہے. تو معتزلہ بولے ہاں بھائی یہاں پر ظاہری معنی نہیں ہے. ہم بھی اہل سنت بھی یہ بولتی ہے آج ظاہری معنی نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ویسے ہی وہ بولتے ہیں ویسے ہی جیسے نہیں یہ اس کا ظاہری معنی نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کا تعالیٰ کو ہم دیکھنے والے ہیں. قرآن میں جو ہم اس سے پہلے بات کیے تھے نا دیکھنے کی، کہ الی ربہا ناظرہ. ٹھیک ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تو ہم اللہ تعالیٰ کو جنت میں جو دیکھنے کا جو مطلب ہے، ہم بات کی معتزلہ نہیں مانتے اس بات کو. کیوں نہیں مانتے؟ عقل کی بنا پہ وہ چکر کھا گئے. یہ بولتے ہیں ویسے ہی ہم اللہ کے انعامات کو دیکھیں گے یا ہم انتظار کریں گے. ٹھیک ہے، وہ سب باتیں، ہم انعامات کو دیکھیں گے، ہم مزے دیکھیں گے. اللہ کو دیکھنا محال ہے کیونکہ ان کی آیت ہم دیکھے تھے، بات کیے تھے تفصیل. ٹھیک ہے، تو عقل کو لا لیے اوپر، وہ بھی صحیح استدلال نہیں ہو رہا. تو ہم اہل سنت دوسرے مسلمان بولنے کا نہیں، ایسا تو نہیں ہے. مطلب اس کا آپ تھوڑا سا بھٹک جا رہے ہیں یہاں پہ. پہلے آپ صحیح کر رہے تھے وہ بات ننساکم کی، یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ دکھ رہا ہے آپ کا، لیکن میں آپ کو کیسا غلط ہے آپ میں نہیں سمجھا سکتا ہوں میں، کیونکہ ابھی یہ عقیدے کا علم تدوین نہیں ہوا ابھی. آپ غلط ہیں بھائی، لیکن کیوں ہے؟ حدیث میں آیا سرکار فرمائے، یہ بھی قرآن میں بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک آیت ہے، حدیث میں اتنے بار آیا سرکار فرمائیں گے جنت میں ہم کفار بالکل محروم رہیں گے، منافقین محروم رہیں گے، ہم مسلمان مومن کو وہ جزا ملنے والی ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار. تو حدیث ہے بھائی، ختم. سرکار فرمائے ختم. تقدیر کا بھی ایسی ہے. یہ حضرات بولے تقدیر بندہ اپنی خود لکھتا، جو بھی اعمال ہے آپ جا کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہمارے دروس میں، بندہ اپنے اعمال خود کرتا جو اس کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، بظاہر باقی کا تو بندہ تقدیر اپنی خود لکھتا بولتے. تقدیر کے بھی انکار کر دیے وہ سوالات آنے کی وجہ سے. تو ہم بولے نہیں، سرکار فرمائے کہ والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ، قدر خیر ہو شر ہو اللہ سے ہے. سرکار فرمائے ختم. ہم اس پہ ایمان لا لیے، آپ تھوڑا زیادہ بھٹکنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو وہ عقل کو ترجیح دینے لگے. کیا ہوا؟ ان کے رد میں حدیث پیش کر رہے ہیں نا، حدیث ہماری دلیل ہے. تو وہ ایکسٹریم، یہ ایک ایکسٹریم ہے، تشدد ہے یہ. ویسے ہی ایک ایکسٹریم اور ایک نقل بالکل نقل کو اتنا کہ عقل کو پوچھ کے پھینک دو. انہوں عقل کو کیا چڑھائے، نقل کو پوچھ کے پھینک دو. انہوں نقل، خالی نقل ظاہری معنی. ان سے کیا ہو پرابلم؟ انہوں عقل کو بالکل نقل کو بالکل کاٹ دیے. انہوں بالکل عقل، انہوں بالکل نقل. یہ ہو گئے مجسمہ. تو یہ کیا بولے؟ ہم اتنا قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں. ید اللہ کا مطلب ہے بولتا اللہ کا ہاتھ. قدم آیا بولتا پیر ہے اللہ کا، قدم ہے نعوذ باللہ. ساق بول کے بھی ہے، یوم یکشف عن الساق. ٹھیک ہے، ساق شن یعنی جو ہڈی ہوتی پنڈلی کے سامنے کی ہڈی، اس کو اللہ تعالیٰ کا
ایک پنڈلی کی ہڈی ہے نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے عین بھی آیا قرآن میں, اللہ تعالیٰ کے آنکھ بھی ہے نعوذ باللہ, اور وجہ چہرہ بھی آیا تو اللہ تعالیٰ کا وجہ بھی ہے. دیکھیے آپ عقل کو بالکل بازو کر ترک کر کے یہ حضرات کیا کر رہے ہیں, صرف نقل ظاہری معنی پر توجہ دے رہے ہیں. ان کے رد میں یہ شروع کرے تھے دفاع کرنا مسلمانوں کے عقائد کی اچھی نیت سے, لیکن یہ کچھ مسائل میں پڑ گئے تو پھر کیا ہوا, یہ حضرات بالکل اس کے برعکس الٹے ہو گئے. یہ مجسمہ کہلائیں گے, ٹھیک ہے. یہ بالکل عقل کو پوچھ کے پھینک دو, عقل کا کوئی کام ہی نہیں ہے. قرآن میں اتنے بار اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ذرا غور و فکر کرو, تتفکرون, تعقلون, تفقہون, اس سے اتنے بار آ رہا نہیں. عقل بالکل کوئی کام کی چیز نہیں, بازو پھینکو اس کو. تو یہ حضرت کیا کرنے لگے, بالکل ایک اللہ تعالیٰ کا جو تصور کبھی صحابہ کے ذہنوں میں نہیں تھا, وہ ایک عجیب تصور لانا شروع کر دیے. جیسے ایک بت ہے ذہن میں آپ کے, آپ ایک ذہن میں بت بنا کے بت پرستی کر رہے ہیں نعوذ باللہ. ہندوؤں سامنے رکھ کے کرتے, آپ ذہن میں ایک بت بنا لیے اور بت پرستی شروع ہو گئی آپ کی. ایسا ہی سمجھ میں آیا ان کو جب دیکھا گیا. تو اہل سنت جو بچے الجماع, یہ دونوں الجماع میں آتے, لیکن یہ اہل بدعت, اہل البدع سمجھ رہے ہیں, یہ تو ہے ہی بھٹکے ہوئے. یہ اہل البدع ہے, یہ حضرات کیا بولے, حضرت مولا علی, ہم بات کرتے ہیں مولا علی تحکیم کے لیے راضی ہو گئے تھے تو آپ کافر ہو گئے بول کے بول دیے, ٹھیک ہے. یہ حضرات بولے مولا علی خلیفہ بننا تھا, صحابہ ظلم کر دیے, صحابہ کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو لہٰذا یہ سب ظلم کرنے والے ہیں صحابہ. یہ مولا علی اہل بیت کو آپ بالکل ظلم کر کے بازو کر دیے مولا علی کو. یہ ان کا عقیدہ, ان کے الگ عقائد. اب دیکھیے یہ سب جو مسئلے ہو رہے ہیں, ابتدا اس کی عقیدے کی نہیں ہے, سیاست کی ہے. اصل پرابلم سیاست کا ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے لڑاتے ہمارے کو ہندو مسلم کے نام پہ. کون لڑاتا؟ سیاست دان لڑاتا. کیا آپ ہندو سے ملتے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں یا کہ اسکول میں پڑھتے ساتھ, آپ دوست کے ویسا رہتے, صحیح. ایون باہر آپ دیکھیں گے عرب ممالک میں جہاں پہ گلف میں لوگ کام کرتے ہیں, پاکستانیوں سے بھی, پاکستانی مسلمان اور ہندو دونوں بھائی دوست رہ کے دوست بن کے رہتے ہیں. ارے ہم ایک تقریباً ایک ہی زبان ہے ہماری, لیکن لڑائی کیوں ہوتی؟ دنگے فساد کون کراتا؟ سیاست دان کراتا. اب یہاں پر انڈیا میں ہندو مسلم ہے, پاکستان میں کیا ہے؟ ہندو مسلم ہے. تو وہاں پہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. کیا کریں گے؟ فرقوں کو لڑاؤ. انہیں یہ ہے, انہیں شیعہ ہے, انہیں سنی ہے, انہیں بریلوی ہے, نہ دیوبندی ہے, نہ سلفی ہے, انہیں صوفی ہے, نہ وہابی ہے. وہاں پہ وہ لڑاؤ, کچھ بھی کر کے لڑاؤ. اپنی ووٹ کیسا لیوں میں, وہ حساب سے لڑانا ہے. زیادہ ووٹ کس کے ہیں وہ حساب سے اس کو اوپر لاؤ, اس کو نیچے گراؤ, دنگے فساد کرو. اصل جڑ عقیدے کی پرابلم جو آئے نا, سب سیاست کے تھے حقیقت. بعد میں پھر وہ اتنا طول پکڑ لیے کہ عقیدے کے بن گئے. اصلاً کیا تھے؟ سیاست کے تھے. یہ ایک اہم بات آج کے پس منظر میں. تو یہ حضرات بہت نقل کو ترجیح لگے. تو اب ہم باقی کے بچے مسلمان, وہ بولے نہیں بھائی آپ کے کچھ باتیں سمجھ میں آ رہے ہیں میرے کو, ٹھیک ہے آپ عقل استعمال کر کے دفاع کیے, اچھا کرے آپ, لیکن آپ کبھی کبھار پھسل جا رہے. آپ بالکل ایک عجیبی بات کر دیے, مجسمہ, بالکل اللہ کو آپ ایک بت بنا دے رہے, نعوذ باللہ. یہ تو نہیں ہو سکتی, جیسے کہ مسلم شے کے خلاف جا رہے ہیں آپ. تو اب کرنا کیا بھائی؟ تو اب کچھ مسلمان ہیں, اب اس میں دو, یہاں پر آپ دیکھیے امام احمد کو لے لیجیے, امام احمد بن حنبل اور آپ کے فالو کرنے والے متبعین, یہ بولے ایسے کوئی بھی ایسے باتیں کرانا خاموش, میں کچھ بات نہیں کرتا, قرآن کی آیت پڑھ کے نکل رہا, میں کوئی غور و فکر نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اللہ کہاں ہے, کدھر ہے, کیا ہے, میں لوگوں کو فنا ختم, اللہ حافظ. ہم بات ہی نہیں کرتے آپ سے. قرآن کی آیت ہمارے سامنے, سرکار قول ہمارے سامنے ہے, ہم آپ سے کوئی بات نہیں کرنے والے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کیسا ہے, یہ چھوٹا بچہ آ کے پوچھا, بابا والد صاحب کو نام سے پکارا, والد صاحب کا نام ہے احمد ہے, اگر بچے کا نام ہے یعقوب, تو یعقوب بول رہا,
والد صاحب احمد، والد صاحب چھوٹے بچے کو بول رہے بیٹے بڑوں کو والد صاحب کو خاص طور سے نام سے نہیں پکارتے. بچہ والے کیوں نہیں پکارتے بابا، کیوں نہیں پکارتے؟ بیٹے بڑے بول دیے بات سن لینا ختم. کیا بچے کو سمجھاتے بیٹھیں گے آپ؟ نہیں میں ایسا نہیں ویسا نہیں. بچہ بڑے ہو کے، ابھی چھوٹا ہے عقل نہیں، بڑے ہو کے اس کو سمجھ بوجھ آتی، وہ سمجھ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بزرگوں کے ساتھ ایک خاص طور سے والد صاحب کے ساتھ ایک ادب و احترام کا مقام رہتا، تو نام سے نہیں مخاطب کرتے. ٹھیک ہے، امام احمد وہی کر، ٹھیک ہے، سمجھ سکتے نا بھائی، نو پرابلم. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نہیں سمجھانے کی وجہ سے بعد میں بہت سے ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے. ایسا کیوں ہے کہ بھائی سمجھ میں نہیں آیا، خالی بس بڑے بولنا، بڑے ایسے بولتے کیوں ہے سمجھ میں نہیں آیا بھائی آج تک. ایسا ہم سنتے، آج بھی ہم سنتے کہ لیکن کچھ حکمت ہوں گی بھائی کہ نہیں معلوم ہے نا ایسا. تو وہ حضرات کام کیے اس پہ. امام احمد محدثین کے بعد یہ امام حارث المحاسبی بول کے ہے، یہ میٹ دیتا ہوں میں. امام حارث المحاسبی صوفی بھی تھے، المحاسبی. انہوں کوشش کی ہے کہ نہیں ہم کو کیا کرنا ہے، ضرورت کیا ہے ہم کو. یہ حضرات کچھ کوشش کر رہے ہیں، کچھ کوشش کر رہے ہیں، یہ حضرات تو بالکل بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. ہم کو چاہیے کہ ہم کو بتانا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، پورا اس کو ایک فہرست بنائیے، یہاں پر یہ غلط ہے، انہوں یہاں پہ غلط ہے، ہم صحیح عقیدہ ہمارا یہ. ایک اس کی تدوین ہونا چاہیے. تدوین یعنی کمپائلیشن یا ایک تنظیم نظم کے ساتھ سمجھانا کہ ہمارا عقائد یہ، ہمارے عقائد یہ ہے، قرآن سے استنباط کیے ہم ایسے اس طریقے پر، اور یہ ہمارے عقائد ہے، یہ درست اس لیے ہے، اس لیے نہیں ہے، جو بھی ہے ان کے غلط کیوں ہیں، ان کے غلط کیوں ہیں. تو وہ کوشش کیے، اور آگے جا کے وہ دو بڑے امام، امام اشعری اور امام ماتریدی بھی وہی شاخ کے ہیں. تو یہ کام کیے انہی کی عقل استعمال کرتے ہوئے. امام اشعری تو پہلے معتزلی تھے، آپ کو معلوم ہے. امام اشعری پہلے معتزلی تھے 40 سال تک. ان کے اسٹیپ فادر، کیا بولیں گے اردو میں، یہ اردو کمزور ہو جا رہی. اسٹیپ فادر کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ سوتلے، سوتلے والد. وہ معتزلی بہت بڑے عالم تھے وہ زمانے کے، ان کے پاس پرورش پائے تو معتزلی میں نہیں. لیکن سوالات کیے ان سے، آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ یہ ٹریک غلط ہے، یہ راستہ غلط ہے، بے راہ روی ہے یہاں پہ. تو پھر آپ یہ مذہب پہ آ گئے کہ اہل سنت کا مذہب کیا ہے. تو یہ حضرات یہ بتائے تو وہی انہی کی عقل استعمال کرتے ہوئے ان کا رد کرنا معتزلہ کا. اس لیے آپ دیکھیں گے پرانے کتب میں عقیدے کے ان کا بہت نام رہتا، بلکہ ان کی اتنی زیادہ حکومت پر اثر ہو گیا تھا، عباسی حکومت پر خاص طور سے، کہ امام احمد کو خلق قرآن، ہم بات کیے خلق قرآن پہ بھی بات کیے تھے ہم، قرآن مخلوق ہے، کلام ہے. آج نہیں ہے وہ مسئلہ، جب تھا یہ حضرات کی وجہ سے قرآن مخلوق ہے بول دیے. امام احمد بولے نہیں مخلوق ہو ہی نہیں سکتی، قرآن کلام اللہ ہے. کیوں نہیں ہے، کیوں مخلوق نہیں ہے؟ امام احمد بولے بات نہیں کرتا ہے ختم، کلام اللہ ہے. تو امام احمد کو یہ حضرات قید کر دیے تھے، اور آپ کی اسی میں المہینہ بولتے ہیں اس کو، اسی میں آپ کا انتقال ہوا اسی سال. نہ خطرناک کام کرے. تو امام اشعری جو ہے انہی کے اصول پورا سمجھے ہوئے ہیں، مناظرے کیسا کرنا سب معلوم ہے. انہی کے لے کے ہتھیار انہی کو پٹکے امام اشعری. امام ماتریدی بھی الگ جگہ پر تھے، ماوراء النہر میں، وہاں پر آپ وہی کام کر رہے تھے. تو ہم دیکھیں اشاعرہ اکثر شافعی اور مالکی ہوتے، ماتریدیہ اکثر حنفیہ ہوتے. یہاں پہ بھی حنفیہ ہوتے، مسئلہ نہیں ہے. پرانے زمانے میں ایک بات کروں، حنبلیاں زیادہ یہ رہتے تھوڑے. حنبلیاں اشعری ماتریدی بھی ہو سکتے، ماتریدی مشکل ہے، اشعری ہو سکتے تھوڑے. اب تو یہ حنابلہ ہے، یہ شافعی مالکی حنفی. امام احمد کے بعد کتنے کی سالوں کے بعد کچھ حنابلہ، اب یہاں پر کیا ہے، امام احمد کچھ بھی بات بولے نا، امام احمد سلف میں ہے، سلف صالحین میں سے ہے.
कुछ भी बात बोलते हैं इमाम अहमद तो ये बोले, तो इमाम अहमद चूंकि कोई बात समझाना चाहते नहीं, ना उस बहस में पढ़ना चाहते, उसकी वजह से क्या होता है, कोई भी आके अपनी बात फिट कर सकता उनके कौल पे। क्या करते, हदीस ये है, खत्म, पढ़ दिए, आगे बढ़ गए, कदरी खैरी शर्मिल्लाह और बाकी बात खत्म, आगे बढ़ो, में कोई जरूरत नहीं बात करने की इसमें। तो बाद वाले आके कोई भी अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी तावील लगा सकता। इमाम अहमद तो ऐसा फरमाए, हदीस फरमाए इमाम अहमद, अब हदीस की तशरीह क्या है, इमाम अहमद फरमाए थे? नहीं फरमाए, अकीदे के बाब में। तो क्या हुआ, कुछ ऐसे हनाबिला हैं जो बिल्कुल असरी हैं कि ये इमाम अहमद जो फरमाए वही करते, सेम एज इट इज, कोई बात नहीं करना, कोई गुफ्तगू नहीं करना। कुछ हनाबिला ऐसे आए, वो थोड़ा सा ये झुकाव दिखना शुरू हुआ उनमें, नसीमा मुशब्बिहा, वो बिल्कुल मतलब इतना ज्यादा सरीहतन नहीं करे बात, अल्लाह को पैर हाथ है ऐसा नहीं, इतना खतरनाक जैसा ये हजरत भटके हुए थे वैसे सरीहतन बातें नहीं कर रहे थे एक्सप्लिसिटली, लेकिन कुछ न कुछ इनके तासुरात नजर आ रहे थे, इनका इन्फ्लुएंस नजर आ रहा था। इमाम अहमद ऐसा बोले ना भाई, तो उसका मतलब ये है, वही मुतशाबिहात में तशबीह कर रहे थे वो अल्लाह ताला की मखलूक से। तो ऐसे हम इस पिछले दर्स में किताब का नाम लिया था, दफ़ व शुबहत तशबीह, इमाम इब्न जौज़ी की, उन्होंने उसमें वो हनाबिला का रद्द किए। ठीक है, काजी अबू आला बल्कि बहुत बड़े हम्बली आलिम, बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, उन्होंने ऐसे थे। ठीक है, और भी कुछ है, इब्न कुदामा रहमतुल्लाह अलैह, उनका क्या है, थोड़ा सा समझ में नहीं आता कभी मुशब्बिह है या नहीं, असरी है या ये है, क्योंकि इतनी बात करना ही चाहते वो हज़रात, करके पीछे हट जाते, समझ में नहीं आता कभी कभार के इन क्या है, ये है ये है, ऐसा भी होता है। हनाबिला में थोड़ा प्रॉब्लम होता, इसलिए क्या हुआ आज के ज़माने में, 100-200 साल पहले क्या हुआ, सलफ़ी हज़रात, वहाबी हज़रात वो आए और वो कहने लगे इमाम अहमद ये फरमाए, हाँ इमाम अहमद ये फरमाए, यही है। तो ये सलफ़िया आज के या वहाबिया बोलिए आप, ये एक अपना दीन यही चीज नकल करना शुरू कर दिया। वो हनाबिला जो थोड़े से हट गए थे काजी अबू आला के वैसे रहमतुल्लाह अलैह, उनके वैसे हनाबिला की वो लेकर बातें कोट करने लगे, इमाम अहमद ऐसा फरमाए। तो ये हजरत कहने लगे ये सब जो है ना, ये मातुरिदिया, ये अशअरिया, ये जो है ना यही है असल, इन्हों दोनों एक ही थे, अलग नहीं है इन्हों, ये इनका कहना है, समझ रहे हैं आप। ये और ये इन्हों थोड़े से अकल वाले दिख रहे हैं ना, इन्हों क्या है, ये हजरत क्या किए, इन्हों अकल को तरजीह दिए, नकल को तरजीह दिए। ये क्या किए, अकल और नकल में इखलात किए, जब जरूरत है अकल की, जब नकल की जरूरत है नकल, अकल को बाजू फेंको जब, ठीक है, दोनों में एक इम्तिजाज कायम किए ये हजरत, जो कि जरूरी है, सही है, एतदाल पे लेना है, सिर्फ एक को तरजीह नहीं देंगे, अकल का और नकल का इम्तिजाज। यहाँ पर ये कहे नहीं, इनू और इनू भी यही है, मुतजिला ही है ना, खाली दिखने में नाम अलग कर लिया अपना, यही है उनके अकायद, ये इनकी बड़ी गलती है। वो हम क्या कहते, अहले सुन्नत कौन है, अल अशअरिया, अल मातुरिदिया और 1 2 3, ये आज हम कहते हैं कि ये हमारे अहले सुन्नत के 3 मज़ाहिब जो सही हैं ये, ठीक है। तो ये सब क्यों हुआ, इमाम अहमद बात नहीं करते हूँ बोले, ठीक है, इमाम अहमद का तकवा है, आपकी अपनी थिंकिंग है, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन ये हजरत असल ये है। तो जो बोलते हैं कि नहीं कोई मसला नहीं, इसलिए आज क्या हो रहा आप देखेंगे, एक हम्बली आलिम मिलना आपको मुश्किल है आज। हनफी आपको मिल जाता, बड़े हनफी उलमा आपको मिलते आज, शाफई मालिकी भी मिलते आपको, हम्बली उलमा को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा चौकन्ने होना पड़ता बहुत, कि कहीं इन्हों हम्बली के नाम पे ये तो नहीं है। अक्सर आप देखेंगे हाईजैक हो गया, हम्बली मजहब हाईजैक हो चुका है इनसे,
سلفیہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. ویڈیو آ رہی برابر, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے جو سلفیہ ہائی جیک کر چکے ہیں حنبلی مذہب کو, اور حنبلی علماء ملنا بہت مشکل ہے. اس لیے آپ ایک کتاب ہے, یہ آپ لکھ لیجیے. ایک کتاب میں آج کے ایک عالم ہے, ان کی کتاب, اس کا نام ہے, نیچے کا دکھنا نا, لکھا تو میں نام لکھ دیتا ہوں. مع السلفیہ المعاصرہ. یہ کتاب ہے لی یہ ایک آج کے عالم ہے, سادۃ الحنابلہ واختلافهم مع السلفیۃ المعاصرہ. مصطفیٰ حمد علیان ایک آج کے عالم ہے حنبلی, ان کی کتاب ہے, یہ اثری حنبلی ہے, صحیح والے, یہ والے. یہ حضرت بتاتے کہ یہ جو سلفی حضرات ہیں یہ کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں امام احمد کے نام پہ. اصل جو حنبلی علماء تھے قدیم, اس میں کون کون آتے, ہمارے غوث پاک سرکار بھی آتے, ٹھیک ہے, اثری ہے. لیکن یہ حضرات جو کام کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے حنبلیوں کا کچھ اور ہی نقشہ آج پیش کیا جا رہا, جو ویسے نہیں تھے. ٹھیک ہے, ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ حضرات بالکل غلط. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت امام احمد میں یا امام احمد کے بعد ہیں یہ تو جیسے بعد کے جو حنابلہ ہے کچھ, وہ ٹھیک ہے تھوڑی سی چلتی تھی, ان سے تھوڑی بہت چلتی, جیسے شوافع اور حنافیوں کی چلتی تھی. ٹھیک ہے, آج ختم ہو گیا, پہلے بہت تھا. کتابوں میں دیکھتے ہیں ہم غلط ہے, شہادت قبول نہیں کرتے ہم. اب حنفی ہے, شافعی کی شہادت قبول نہیں کرتے. خطرناک ہے شہادت قبول نہیں کرنا کا مطلب, آپ پڑھنے والے آپ کو معلوم ہے. کورٹ میں شہادت قبول نہیں ہوتی, ٹیسٹیمنی, وہ خطرناک ہے. مسلمان نہیں ہے بولے ویسی بات ہے یہاں. اور پھر اس کے قذف مکذوب, تو پاتا ہے محدود فی القذف بولتے. اشعری ماتل تھوڑا چلتی تھی, لیکن بعد میں پھر وہ استقرار پا گیا. جیسے آج شافعی حنفیہ ایک دوسرے کو اہل سنت بولتے, اسی بات کے بھی ہو بھائی, آپ اہل سنت ہے, آپ اہل سنت ہے, آپ اہل سنت. ٹھیک ہے, یہ حضرات لیکن پھر لڑائی جھگڑا شروع کرنا کہ غلط. تو یہ حضرات یہ بتائی کتاب میں کہ یہ کتنے غلط ہیں. اس سے بہت چیزیں, یہ عقیدے اور یہ عقیدے اور استغاثہ, توسل, تصوف کے جو بھی آج مسائل ہیں, ان اس پہ بھی تھوڑا کلام کیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سورہ بھی آتی ہے حضرات کے لیے, بہت اچھا ہے طلاب علم کے لیے. اور ایک یہ ان کے رد میں ہو گیا ہے, یہ اور ان کے رد میں ہے یہ. اور ایک کتاب ہے, پرانی ہے تھوڑی سی, یہ نیچے کا میں لکھ دیتا ہوں, حکیمہ ترمذی بول کے الرد علی المعطلہ. حکیمہ ترمذی بول کے بڑے عالم گزرے ہیں, حدیث بھی تھے. ان کی کتاب ہے الرد علی المعطلہ. معطلہ کا مطلب ہے یہ حضرات, معطلہ معتزلہ. یہ معطلہ کیوں ہے؟ تعطیل کا مطلب ہے عطل یعطل تعطیلا, کہ کوئی چیز کو نہیں طول نہیں کرنا. تعطیل یعنی اس کو نہیں ہے بولنا کہ وہ نہیں کے برابر ہے, ایسا کہہ دینا کوئی چیز کی. ہاں, تو وہ چیز اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بول دینا. ٹھیک ہے, تو تعطیل وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ حضرات انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کا. وہ آپ جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے متقدم کتاب, کیوں کہتے ہیں وہ بولتے ہیں شرک ہو جاتا وہ ان کے الگ مسائل ہے, وہ پڑھے تو سمجھ میں آتا. تو وہ بولتے ہیں اللہ کے صفات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سمیع ہے. یہ تھوڑا باریک ہے,
اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن جو صفت ہے سمع کی وہ نہیں ہے بولتے. ہم لوگ یہ کیسی بات ہے, یہ کیا بکواس بات کر رہا تو, ہم وہی بولتے یہ کیا بالکل بیکار بات ہے اور قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, تو ہم وہ تھوڑا سے عجیب و غریب بات ہے تو اس لیے ان کو معطلہ بولتے. یہ حضرات ہم کو معطلہ بولتے. ہم بولے ید اللہ کا مطلب کیا ہے, ظاہری معنی نہیں ہے, آپ اللہ کی صفت کا انکار کر دیے. ہم پر یہ الزام لگتا ہے ان کی طرف سے. الزام غلط کیوں ہے ہم وہ سمجھ چکے ہیں پہلے سے قرآن درست میں. ٹھیک ہے, تو یہ رد معتزلہ کے خلاف, حنابلہ اور اختلاف ما سلفیہ یہ ان کے خلاف. ٹھیک ہے, یہ غلط کیوں ہے, انہوں غلط کیوں ہے سمجھنے کے لیے 2 کتابیں چاہے تو پڑھ سکتے. یہ نیچے کا دکھا نا کیمرے میں, کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہے. آن لائن حضرات کوئی سوالات تو نہیں پوسٹ کریں گے. تو یہ تھوڑی سی ایک تاریخی پس منظر ہے ہلکا سا سمجھنے کے لیے کہ یہ اختلافات کیوں ہیں ہمارے درمیان, یہ سب کیوں ہوا. رومنس گریکس پہ فتح جب ہوئی ہماری, وہ سوالات لے کے آئے, یہ سب گڑبڑی ہو گئی. ورنہ یہ سب کی ضرورت پڑتی نہیں تھی ہمارے. ہم بھی ہمبلی ہی رہتے تھے, صحابہ بھی ایسے ہی تھے نا, ہم بھی ایسے ہی رہتے تھے, لیکن ضرورت پیش آئی, وہ کفار سوالات لے کے آئے تو ہم کو پھر کرنا پڑا. ٹھیک ہے, ویسا ہی ہر چیز میں ویسا ہی رہتا. کوئی بھی علم اپنے آپ سے نہیں آ جاتا, کوئی ضرورت پیش آتی, ضروریات کے تحت علوم وجود میں آتے ہیں. اب کوئی بول سکتے جیسا چھوٹے بچے کی مثال دیا میں, چھوٹے بچے کو والد صاحب بولتے بیٹے خاموش سن لیجیے, بڑوں کو نام سے نہیں بلاتے. تو اب کوئی بولے گا ہاں کتنا صحیح بولے, کیوں ان کی ضرورت پیش آئی. آج آپ دیکھیے LGBTQ چل رہا. LGBTQ کیا ہے, وہ مرد عورت بن جاتی, عورت مرد بن جا رہا, بچہ پیدا ہو رہا تو انہیں بول رہا نہیں میں عورت ہوں اندر سے, جبکہ فزیکلی جسمانی طور پر تو وہ مرد ہے, لیکن وہ بول رہا نہیں میرا دماغ عورت کا ہے. تو وہ پھر انہیں سرجری کرا لے رہا, کپڑے عورتوں کے پہن لے رہا, فلاں فلاں فلاں, الٹے جنس. اب ان کو آپ سمجھا رہے, پرانے زمانے میں سمجھانے کی بات تھی ہے کیا بولے گا. اب کتنے جنس ہے, 2 ہے, مرد عورت 3. خیر وہ ایک جنس نہیں ہے, وہ ایک مشتبہ ہے, لیکن اس کے حکم لگتا اسی ایک جنس کا لگتا نا. خنسا کی بات کریں, حکم بھی اس کا ایک لگتا نا. کیا اس کا دونوں کا حکم لگتا؟ نہیں, ایک ہی کا حکم لگتا. ٹھیک ہے, اس کے 2 آزاد ہے, لیکن وہ بہت ریئر ہے, وہ ایک بیماری کی وجہ ہے. اصلاً تو 2 ہے, مرد عورت. تو اب آج کیا ہوگا, کتنے جنس ہے ویسٹرن ورلڈ میں پتہ نہیں, 50-100 لگا دیے, الگ الگ نام لے کے آ رہے, نئے نئے نام. اب پرانے زمانے میں آپ پوچھے کسی سے جنس آپ کون سے جنس کے ہیں, بولتا دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتے. لیکن آج سمجھانا پڑا ہو بیوقوفوں کو کہ بھائی آپ جو یہ حرکت کر رہے ہیں اس کے جو پرابلمس پیش آ رہے ہیں لوگوں کو بٹھا کے سمجھانا ہے, تو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر خود انہوں سرجری کرا لیے, مرد پیدا ہوئے تھے عورت بن گئے, بعد میں ان کو سمجھ میں آیا اب میں بچے پیدا نہیں کر سکتا زندگی بھر, سرجری کرا لی. جب اس کو سمجھ میں آیا میں کیا کر دیا میری زندگی کے ساتھ, میں بالکل بے وقوف تھا چھوٹے رہنے. وہ وہی کر رہا ہے, چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیے, چھوٹے بچے کو پکڑ کر کہہ رہے ہیں تم کو جو چاہے مرضی, تم جو جنس تم بننا چاہ رہے بن سکتے, تمہارے اوپر ہے. وہ ماں باپ جو بولے وہ غلط ہے. بچے کو دیکھیے آپ شادی کرنے نہیں دیتے, شادی کی عمر لگائے. شادی کی عمر کیا ہے انڈیا میں بڑھ گئی, 20-21 ہو گئی, شاید 18 سے. ان کے پاس بھی الگ الگ عمر ہے کہ شادی یہ عمر میں نہیں کر سکتے آپ, اس کے بعد ہی کرنا. دیکھیے آپ ذمہ داری لینا ہے تو نہیں لینا, ذمہ داری بیوی کی گرل فرینڈ بنا سکیں گے, نو پرابلم, وہ کرو آپ, شادی نہیں کرنا. پھر چھوٹے بچے کو شادی نہیں کرنا بول رہے ہیں آپ, اور اس کو بولتے تم جو چاہے جنس چینج کر سکتے تمہارا. کیسی خطرناک بات ہے. تو بعد میں بچوں کو بڑے ہوئے بات سمجھ میں آ رہا کہ کیا کیے میرے ساتھ, مجھے عقل فہم نہیں تھا جب یہ کر دیے میرے ساتھ, اب میں زندگی بھر کے لیے ختم ہو گیا. تو ایسے قسم کے
سمجھانا ضرورت ہے آج. اگر آپ بولے نہیں اس کو کیا سمجھاؤ انہیں بیوقوف ہے, اگر آپ یہ منہج اختیار کرے آج کے زمانے میں, ایسے مسائل کی بات کرو گا, ٹھیک ہے, یہ تقیدہ ہوگا, یہ الگ مسئلے ہیں. تو آج ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھار کے سمجھانے, دیکھو بھائی اور فکر کرو, آپ عقل سے کام نہیں لے رہے, تو کبھی کبھار ضرورت پیش آتی, ٹھیک ہے, یہ بالکل بکواس نہیں ہے. تو وہ سمجھانا مقصد تھا اصل. تھوڑا لمبا ہو گیا شاید, لیکن ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ. تو پھر کیا ہے آج فقہ کا کیا کریں گے, تھوڑا ہلکا سا کر دیں. کیا ٹائم ہو رہا, آپ لکھ کے بولیے. 10 منٹ تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن دے گا تو خالی نہ واقع الوضو کا, آپ لکھ لیے تو بولیے, میٹ دیتے. تو یہ اہل سنت ہے ایکچولی, تو یہ ان کی شاخ ہے, یہ آپ کی شاخ, ٹھیک ہے. امام احمد نے ہاں یہ اہل سنت تھی, یہ غلط, یہ غلط, یہ تو اوپر سے غلط ہی شروع سے. تو یہ اہل سنت, یہ جماعت تھی نا, یہ اہل سنت والجماعت ہے. یہ اہل بدعت ہے, اہل بدعت ہے, تو جماعت سے پھر ان کو بازو کر دیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. انہوں اہل بدعت, انہوں بھی اہل بدعت. اب یہ وہابیہ کو اہل سنت میں تھوڑا سا مشکل ہے, ان کے علماء کو ہم نہیں کہہ سکتے اہل سنت کے, لیکن ان کے جو عوام الناس ہے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے نا, پڑھے ہوئے نہیں ہیں, تو وہ اہل سنت ہی رہیں گے, عوام الناس جو ہیں ان کے. لیکن ان کے جو علماء ہیں ان کو تھوڑا مشکل ہے بولنا. ہم اگر شیعہ کے خلاف بات کر رہے ہیں, شیعہ ورسز سنی, تو پھر یہ اہل سنت ہی رہیں گے. لیکن ہم اسٹرکٹلی عقیدے کی بات جب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ صفات کی, اللہ تعالیٰ کے صفات کی بات جب ہو رہی, تھوڑا مشکل ہے ان کو اہل سنت میں شامل کرنا. ہاں کیوں بولتے ہیں, ان کا دعویٰ شروع سے یہی ہے نا, تو یہ بولتے ہیں کہ ہم ہی اہل سنت ہے, یہ جو ہے یہ سب ایک ہی ہے, معتزلہ معتزلہ معتزلہ, یہ بولتے ہیں. نام الگ ہے, یہ معتزلہ ہی ہے, ہم بولتے نہیں ہے ویسا, الگ ہے. تو ان کو کچھ ہے بھائی, کبھی کبھار شاید کچھ علماء ان کو شاید اہل سنت میں شامل کر لیں, لیکن مشکل ہے ان کے عقائد کے حساب سے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ پیر, اگر ایسے کچھ ہے. اب ان میں جو ہے سلفی حضرات میں جو شامل ہے تھوڑے ایسے بھی رہتے, لیکن وہ اپنے آپ کو منسوب ان سے کرتے کہ میں سلفی منہج پہ ہوں, لیکن وہ چونکہ اچھا عقیدہ پڑھے ہوئے رہتے, پختہ رہتا ان کا عقیدہ, ان کو معلوم امام احمد یہ نہیں ہے, تو وہ اثری رہتے, لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں سلفی منہج پہ ہوں. تھوڑا ایسے بھی رہتے, بہت کم ہے ویسے, لیکن ایسے بھی ہیں کہ وہ اثری ہے اصلاً, کہتے اپنے آپ کو سلفی ہیں, اور تصوف کے خلاف رہتے. آج کے زمانے میں ہمارے صوفیہ بھی اتنے غلط کام, صوفیہ نہیں لوگ, ہمارے صوفیہ کرام نہیں, اولیاء کرام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, آج ہمارے لوگ جو ہاں خرافات, ہاں متبعین ہمارے جو خرافات پیدا ہو گئے, اس کی وجہ سے یہ بالکل منفر ہو جاتے, متنفر ہو کے بھاگ جاتے. تو وہ اثر ہی رہتے, لیکن وہ اپنے آپ کو سلفی ہیں بتاتے. تو وہ حضرات تو اہل سنت نہیں ہیں. لیکن معاملہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے ان کا, تھوڑا سا ان کو دیکھنا پڑتا. عوام ہے, عالم ہے, عالم ہے تو کیا صحیح پڑھا ہوا ہے, نہیں پڑھا ہوا ہے, تو ایسے ہی اس کو آپ سنی نہیں ہے نہیں بول سکتے, ٹھیک ہے, ایسا قصہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. انٹرسٹنگ ہے نہیں ہے؟ ہاں حکیم, ہاں حکیم ترمذی, امام ترمذی نہیں ہے, امام ترمذی محدث جو مشہور ہے, انہوں سنن ترمذی کے نہیں, جامع ترمذی کے مصنف نہیں ہے, یہ دوسرے حکیم ترمذی.
یہ میٹ دوں اوپر کا. اچھی بات ہے. تو میں خالی ایک نواقض الوضو کرنا تھا آج. تو نواقض الوضو میں فقہ میں نواقض کچھ بھی سوالات تو نہیں ہے نا؟ وضو کے نواقض کیا مطلب؟ ناقض، نقض. نقض ہے، نقض ینقض نقضا. کیا مطلب نقض؟ ہاں، تو جب یہ ایسی کوئی حصی چیز ہے، حصی یعنی ٹینجیبل بولتے ہیں انگلش میں ہم، کہ محسوس کرنے والا. یہ ٹینجیبل ہے، آپ اس کو پکڑ کے، یہ ہے میرے سامنے، میں اس کو محسوس کر رہا ہوں، ہاتھ لگا کے سینس کر سکتا ہوں میں اس کو. یہ حصی ہے، ٹینجیبل ہے. اور ایک ہوتی معنوی. ٹھیک ہے، تو جو ٹینجیبل حصی چیزوں کی بات ہوں گی جب، ٹھیک ہے، ٹینجیبل، تو ان چیزوں کے لیے ہم جب نقد استعمال کر رہے ہیں یعنی توڑ دینا. دیوار کیا ہے سورہ کہف میں؟ یریدو ان ینقض. ہاں، یہ دیوار ایسی دیوار تو چاہ رہی تھی کہ ٹوٹ جانا ہے. وہ قرآن کی بلاغت ہے، وہ بلاغت پڑھے تو میں کئی کیسا چاہ رہی تھی کہ وہ ٹوٹ جانا، کیا وہ اس کے اندر چاہ ہے، اس میں ارادہ ہے نہیں، وہ بلاغت کی چیز ہے. تو ایک دیوار جو خود ٹوٹ جانا چاہ رہی تھی، تو حصی چیز ہے، اس لیے ہم نقد کا استعمال کریں، توڑ دینا. ٹھیک ہے، تو وہی دیوار توڑا تو ہم بولیں گے نقض الجدار. لیکن اب ایسی چیز ہے، وضو کیا حصی چیز ہے؟ وضو ٹینجیبل ہے کہ ہاتھ لگا سکے وضو کا؟ نہیں. وضو ایک معنوی چیز ہے، ایک اس کا معنی ہے. آپ وضو کر لیے، ہاں بھائی، ایک معنوی طور پر میں ایک حالت میں آ گیا کہ اب میں نماز پڑھ سکتا ہوں. ایکچولی میں ہاتھ تو لگا سکتا نہیں وضو کو. تو جب ہم معنوی چیزوں کی بات کریں گے تو اس میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے وہ چیز کو قائم کیا گیا تھا، وہ معنوی چیز کو، اب وہ چیز اس کے کام کے لیے باقی نہیں رہ سکی، کارآمد نہیں رہ سکی. اس کا جو اصل فنکشن تھا، اس کا جو کام تھا، اب وہ بیکار ہو گئی. مطلب پھر سے کرنا ہے آپ کو، یہ مطلب ہے. تو اس لیے ہم بولتے ہیں وضو ٹوٹ گیا. تو اصل میں تو وضو ٹوٹا نہیں، ہم وضو کیے تھے، مثال کے طور پر ہماری ہوا خارج ہو گئی، تو ہم بولے آپ وضو کیے تھے، تو اب مقصد کیا تھا آپ کا؟ نماز پڑھنا یا جو بھی کرنا، قرآن کو ہاتھ لگانا. اب وہ مقصد آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایسی چیز لائق ہو گئی جو وضو کو بیکار کر دی. تھوڑی تو نہیں بول سکتے آپ، کیونکہ وہ حصی چیز نہیں. وضو کو اب وہ بیکار کر دی، یعنی توڑ دی بول دیتے ہم. ان جنرل رائج جو ہو گیا ہمارے زبانوں پر، ہم توڑ دی، وہ ٹوٹ گیا بولتے. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے. اور درس میں ہے بول کے تھوڑی سی باریک بات کرنا پڑتا، ورنہ عوام الناس کو تو ہم درس میں جو بھی حضرات آ رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب تک جو باقی ہیں تو وہ تو اکثر تو طالب علم ہی ہوں گے، شروع میں تھوڑے سے عوام الناس سے ہوں گے. تو نقض کا مطلب دو ہوگا، ایک حصی چیز کے واسطے اور ایک معنوی چیز کے واسطے. بولا تو ہمارا وضو معنوی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے آپ کانسیپچل میننگ. انگریزی میں کیا بولوں اس کو؟ خیر، اس کا ایک معنی ہے. ایکچوئل انٹینجیبل بولیے بھائی، اس کا الٹا. ٹھیک ہے، تو یہ کہ اسٹیٹ ہے، آپ کی حالت ہے. تو نواقض الوضو، وضو کو بیکار کر دینے والی چیز ہے، جس کی وجہ سے وضو آپ جو کیے تھے جس مقصد کے لیے، اب آپ نہیں کر سکتے، یعنی آپ کو پھر سے وضو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نقض کا مطلب ہو گیا. تو اب وضو میں ختم کر دیتا ہوں، یہاں پہ آگے اگلے درس میں کریں گے. وضو کے یہ لکھ دیے، میں یہاں لکھ دیتا ہوں. وضو کے بارے میں حنفی فقہا کوشش کی ہے کہ آخر وضو توڑتا کیا ہے. تو تھوڑے احکام ہوتے معقول المعنی، معللہ بولتے ہیں. ایک ہوتا تعلیل. اب آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں نظامیہ میں، تو آپ کو معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے، آپ پہلے سے معلوم بھی ہوں گا. تعلیل یعنی علت کیا ہے کوئی چیز کی. ہم اس سے پہلے علت اور سبب میں فرق بتائے تھے، یاد ہے آپ کو؟ پیچھے نوٹس میں دیکھیے. علت
اور سبب اور شرط، یہ تین چیزوں میں ہم فرق کیے تھے، یاد ہے آپ کو؟ علت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، اس میں کچھ تاثیر رہتی، سبب میں تاثیر نہیں ہے۔ سبب میں آپ وہ کچھ میں اس کے واسطے کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کے اپنے خود کا کوئی تاثیر پیدا ہوتی نہیں احکام پہ۔ علت واقع ہونے سے احکام پہ تاثیر ہوتی پیدا، اس کا ایفیکٹ ہے۔ علت کیا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے، تو ہم انگریزی میں کیا بولیں گے؟ لیگل کاز، ٹھیک؟ کاز اینڈ افیکٹ بولتے ہیں نا بھائی، کاز سبب تا مسبب، تو علت معلل بولیں گے، علت اور معلل، کاز اینڈ افیکٹ۔ کاز کیا ہے وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں حنفی فقہا کوشش کرتے ہیں کہ سمجھنا، کیونکہ احادیث میں کیا ہوا، الگ الگ قسم کے روایات ہیں۔ بیوی کو ہاتھ لگا تو ٹوٹ جاتا، جا کے فراغت حاصل کرے آپ حمام میں تو ٹوٹ جا رہا، اچھا سامنے سے پیچھے سے دونوں سے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے بچوں کے یا خود کے بھی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو ٹوٹ جاتا وضو، ایسا بھی حدیث میں آیا۔ پھر اس کا الٹا بھی آیا، یہ تو صرف تمہارا جسم کا ٹکڑا ہے، ان ہوا الا بضعۃ منک، یہ تو صرف تمہارا جسم کا ٹکڑا ہے، تم کے ساتھ کیوں سوچ رہے سرکار فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حنفی فقہ والے تھوڑا سوچنا پڑے گا اور فکر کہ آخر کس چیز سے ٹوٹ رہا وضو بھائی۔ تو احکام دو قسم کے ہوتے ہیں فقہ میں، ایک ہوتا احکام معقولۃ المعنی، احکام معقولۃ القلب لگا کے کچھ آیا تھا، معقولۃ المعنی، یہ معللہ بولیے اس کو، المعللہ، یعنی ان کی ایک علت ہے کوئی، ٹھیک ہے، کوئی چیز کے تحت یہ حکم ہے، اس کا ایک ایکچولی کوئی علت ہے، کوئی لیگل کاز ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک اور ایک ہوتا احکام، کیا ہوتا؟ تعبدی، مطلب غیر معقولۃ المعنی۔ ٹھیک ہے، ان کو کیا بولتے؟ تعبدی ہے یہ، مطلب ڈیووشنل، بس اللہ تعالیٰ فرما دیا ختم، کوئی اس میں کوئی لیگل کاز نہیں سمجھ میں آ رہا عقل کو، اس میں عقل کو سمجھ میں آ رہا لیگل کاز کیا ہے، اس میں عقل کو سمجھ میں آ رہا، عقل سمجھ رہی، اس میں عقل کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو اگزامپل اس کا کیا ہے؟ وضو اس سے ٹوٹتا، گندگی نکلنے سے ٹوٹتا، تو حنفی فقہ کیا کرے؟ مین علت کیا ہے؟ گندگی کا خارج ہونا، کیا لکھ دیا؟ اخراج یا خروج خروج النجاسہ، ٹھیک ہے، اس کے اور بھی تفاصیل ہے، لیکن اصل یہ ہے علت کیا ہے حنفیوں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، حنفی فقہا بولتے ہیں خروج النجاسہ، نجاسہ کا نکلنا، گندگی کا نکلنا، دس از دا علت جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ آگے ہم اور دیکھیں گے کہ احکام آنے سے ٹوٹتا، کہاں ٹوٹتا پھر، تو وہ حنفیوں کا اصول اس میں کیا ہے سمجھیں گے۔ تو یہ اس میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ احکام غیر ماخوذ معنی کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ اس میں عقل حیران ہے، مغرب میں 3 رکعت، کیوں ہے 3 رکعت؟ اللہ تعالیٰ فرما دیا، بس ختم، کوئی عقل کی بات نہیں ہے، اس میں 4 بھی ہو سکتے تھے نا، کوئی عقل کا اس میں کھیل نہیں، کوئی پہلو نہیں کر سکتے آپ کے، نہیں اس کی وجہ سے ہوا ہو، ویسے ہی تو ہم صرف اللہ تعالیٰ فرما دیا آمنا صدقنا، ہم مان لیے، ہم وہی کرتے، وہ ڈیموشنل تعبدی بولتے ہیں، عبادت ختم، ہم خاموش سن لیے، اللہ تعالیٰ فرما جی ختم۔ یہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا بھائی، وہ شراب ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ اور جو نئی میں جو فرق امام اعظم فرماتے ہیں میں تو اس کو پہلے ترجیح دیتا ہوں۔ ہاں
تو وہ بھی ملتا جلتا ہے. بلکہ امام شافعی کے پاس شاید منی پاک ہے. ابو حنیفہ امام اعظم کے پاس منی پاک نہیں ہے حنفیوں کے پاس، لیکن امام شافعی کے پاس شاید ایسا خیال آ رہا میرے کو، چیک کر لی ایک بار، شاید ان کے پاس پاک ہے، شاید منی پاک ہے. تو ہاں جی ہاں، تو عقل ویسے ہی شراب حرام کیوں ہے؟ شراب خمر سے انسان کے ہوش آواز ہاں ہوش و آواز کھو دیتا، عقل کھو دیتا، جس کی وجہ سے فتنہ برپا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حرام ہے. تو فقہا کیا بولے؟ یہ احکام معقول معنی میں آتا، اس کی علت سمجھ میں آ رہی، نشہ ہے اس کی علت. تو کیا کرے وہ؟ قرآن میں صرف خمر کا ذکر ہے، ویسے ہی جس کی جو بھی نشیلی چیزیں ہیں سب میں وہی علت پائی جا رہی نشے کی. اب آپ بولیں گے قرآن میں خالی شراب ہے نا بھائی، پھر وہ ڈرگس کیوں حرام ہے؟ قرآن میں سنت پر ڈرگس کا تو ذکر نہیں ہے، ہیروئن کوکین کیوں حرام ہے؟ متشابہ، ہاں مشابہ، مشابہ ہے، متشابہ الگ ہے، مشابہ الگ. مشابہ تو مشابہ ہے، کیوں مشابہ ہے؟ علت، ایک علت ہے اس میں، کیا ہے؟ کامن ہے، نشہ پیدا ہوتا ہو استعمال کرے. اس کی وجہ سے چونکہ یہ علت خمر میں پائی جا رہی اور قرآن میں خمر حرام ہے، وہی سیم ایک علت اس میں بھی پائی جا رہی، جو بھی چیزیں پائی جائیں گی وہ سب حرام، کیونکہ وہ احکام معقول المعنی میں آتا. ٹھیک ہے، غیر معقول المعنی میں اب نماز کے رکعت بولے، ویسے ہی سور حرام ہے، سور کھانا حرام، سور حرام باریکی کی بات اگر کرے، سور کھانا حرام. سور حرام کیسا ہو سکتا؟ تو استعمال کرنا حرام ہے بولی باریکی سے. ٹھیک ہے، اب زید کب ہے؟ زید کب ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، زید کب آ رہے ہیں بولیے ویسا. ٹھیک ہے، باریکی کی، کیونکہ ہم درس میں ہے تو میں باریکی کی باتیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو ویسا سور حرام ہے بول تو دیتے ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ سور کھانا حرام ہے، استعمال کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے، کیوں حرام؟ گندگی میں رہنے کی وجہ سے. تو گندگی سے نکال کے صاف کر کے کھائیے. کیا ہاں، کچھ حضرات بولتے ہیں تعبدی ہے، وہ سور حرام تعبدی ہے حنفی فقہا کے مطابق، کیونکہ اس میں ہم کو علت سمجھ میں نہیں آ رہی. کچھ حضرات بول سکتے نہیں، گوشت سور کا گوشت کھائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس میں جراثیم ہے، پیراسائٹس ہے، یہ ہے وہ ہے. تو آج کل اتنے میٹھے کھا رہے لوگ، طبیعت خراب نہیں ہو رہے، تو میٹھا حرام ہوگا؟ نہیں. تو علت آپ کو سیم دکھ رہی ہو لیکن وہ علت نہیں ہے حرمت کی. ٹھیک ہے، حکم تعبدی ہے. سمجھ میں نہیں آیا تو کہا کو کہ کیا وجہ ہے، تو ہم بولے اللہ تعالیٰ حرام فرما دیا، حرام ختم. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا ایک اوور ویو دے دیا میں آپ کو. ہاں، عربی میں جب حصی ہے تو ہم ٹوٹ گیا بولیں گے، نقد کا مطلب ہے ٹوٹنا. لیکن اب عربی میں وہ چیز معنوی ہے، اس کے لیے ہم نقد استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جس مقصد کے لیے وہ اس کو قائم کیا گیا تھا، اب وہ چیز ناکارہ ہو گئی تو پھر سے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو نقص کا مطلب حصی ہو سکتا، معنوی عربی میں ہو سکتا، لیکن شریعت میں ہم وضو کا ناقض کیا ہے؟ جو وضو کو ناکارہ کر دیتا، تو آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑتا. تو ہم اردو میں بول دیتے ٹوٹ گیا، بلکہ ہم یہ معنی میں لے لیتے چل گیا، وہ رائج ہوگا، اب سو کے فائن چلتا. سمجھ میں آئے گا نا؟ ڈاؤٹ کیا تھا آپ کا؟ یہی تھا نا. ایسا اس کی اہمیت بڑھانا رہا تو ایسا الفاظ استعمال کریں گے.
ہوا پر عربی کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لوگوں کو ان کے کیا بولنا ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو جاتا ہے، ووکیبلری میں اضافہ ہو جاتا ہے. لوگوں کو کیا نواقض ہے وضو، نواقض کیا ہوتا ہے نہیں معلوم، عربی نہیں آتی لوگوں کو، بول سکتے چاہے تو یہاں پر ہم آج روک دیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں کیا کیا نواقض ہے اور اس پہ تھوڑی سی ایک انویلیڈیٹر کیا بولیں گے، بریکر نہیں بولیں گے. آپ دیکھیے انگریزی میں بریکر نہیں بولتے، انویلیڈیٹر. ویلڈ تھا پہلے، انویلڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. نواقض ہے انویلیڈیٹرس، نقض کی جمع ناقض کی جمع نواقض، توڑنے والے، ٹھیک ہے، انویلڈ کرنے والے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پہ بات کریں گے، ایک ایک دیکھ کے کیا کیا ہے کیوں ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.